السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 169 سے تفسیر۔ فخلف تو پیچھے آئے، خلف کا لفظ خلف سے ہے، خلف کہتے ہیں پیچھے کو، تو خلفا پیچھے آئے یعنی بعد میں آئے، جانشین بنے، من بعدہم ان کے بعد یعنی اگلوں کے بعد، پہلی نسلوں کے بعد، خلفن جانشین، ایک ہوتا ہے خلف اور ایک ہوتا ہے خلف۔ خلف برے جانشین کو کہتے ہیں اور خلف اچھے جانشین کو۔ اچھی اولاد کے لیے خلف اور بری اولاد کے لیے خلف۔ تو جانشین ہوئے ان کے بعد خلفن نااہل جانشین، برے لوگ، جیسا کہ سورۃ مریم میں بھی آتا ہے فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ، کہ ان کے بعد کچھ اور لوگ جانشین ہوئے ان کے یعنی پہلوں کے، جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا۔ اور یہاں ورث الکتاب، جو وارث بنے کتاب کے، ورثو وارث ہونا، وراثت یا میراث وہ چیز جو مرنے والے کے بعد کسی زندہ انسان کو ملتی ہے۔ تو ورث الکتاب جو کتاب کے وارث بنے، یعنی پہلے لوگ جب دنیا سے چلے گئے تو اس کے بعد میں آنے والے اس علم کے وارث ہوئے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ انبیاء درہم و دینار نہیں چھوڑتے یعنی ورثے میں اپنے پیچھے، بلکہ ان کا ورثہ علم ہوتا ہے۔ اور علماء کو کیا کہا جاتا ہے؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء وارث ہیں انبیاء کے، کہ علم کی جو خدمت انبیاء نے کی، ان کے بعد جب انبیاء کی آمد کا سلسلہ ختم ہو گیا تو اس خدمت کو علماء نے انجام دیا۔ تو یہاں علمی وراثت کا ذکر ہے۔ ورث الکتاب، کتاب کے وارث بنے، کتاب کی خدمت گار بنے، کتاب کے جانشین بنے، لیکن وہ ایسے جانشین تھے کہ جنہوں نے کتاب کی وراثت کا حق ادا نہیں کیا، بلکہ اس کے برعکس یأخذون عرض ھذا الادنی، وہ لینے لگے یا وہ لیتے تھے عرض دنیا کا سامان۔ عرض کا لفظ عارضی سے ہے، عرض کہتے ہیں عارضی سامان کو۔ دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب کیا ہے؟ عارضی ہے، چند دن کے لیے، اسے کوئی ثبات نہیں۔ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ، تم دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو اور اللہ آخرت چاہتا ہے۔ تو عرض سے مراد دنیا کا ساز و سامان، دنیا کی چیزیں۔ ھذا اس یا یہ، الادنا، ادنا سے مراد دنیا ہے۔ ادنا کا لفظ جو ہے یا یہ دنوب سے ہے یا یہ دناعت سے ہے۔ دنوب قریب کو کہتے ہیں، کیونکہ دنیا آخرت کے مقابلے میں قریب ہے، اس لیے ادنا سے مراد اقرب یعنی قریب ترین چیز جس میں ہم اس وقت رہ رہے ہیں، دنیا۔ یا پھر یہ لفظ دناعت سے ہے، اور دناعت کہتے ہیں حقیر چیز کو۔ تو دنیا آخرت کے مقابلے میں بہت ہی حقیر ہے۔ اگر دنیا بھر کی چیزیں بھی کسی کو مل جائیں تو وہ آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی، مچھر کا پر بھی نہیں، کیونکہ اللہ کے نزدیک اگر دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو وہ کسی کافر و مشرک کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا۔ تو گویا پوری دنیا کا سامان جو کچھ ہے، اس میں کیا کچھ ہے تصور میں لائیں، نام لیں، سونا چاندی ہیرے جواہرات اور بلڈنگز، کھانے پینے کی چیزیں، سجاوٹ کی چیزیں، فرنیچر، ڈیکوریشن پیسز اور گاڑیاں، کچھ بھی نام لیں، کچھ بھی جو بھی اس زمین کے اوپر ہے، جو بھی دنیا کا سامان ہے، جو عام طور پر لوگوں کے دلوں میں رچ بس گیا ہے، جس سے اوپر اٹھ کے کچھ اور نہیں سوچ سکتے۔ تو ارد ھذا الادنی، اس حقیر دنیا کا عارضی ساز و سامان لینے کے پیچھے پڑ گئے، یعنی دنیا حاصل کرنے کے پیچھے اپنی ساری محنت مشقت لگا دی۔
اور جب ان کو سمجھایا گیا کہ ایسا نہ کرو تو کیا کہنے لگے؟ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں سَيُغْفَرُ لَنَا، ان قریب ہمیں بخش دیا جائے گا، ہم بخشے جائیں گے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، جہاں سے بھی اور جیسے بھی ہمیں دنیا مل جائے بس ہمیں حاصل کرنی ہے۔ بات تو یہاں بنی اسرائیل کی ہو رہی ہے کہ بنی اسرائیل میں ابتدا میں اچھے لوگ تھے جنہوں نے کتاب کی حقیقی معنوں میں خدمت کی، اس کا حق ادا کیا، لیکن بعد کے لوگ، پچھلے لوگ ایسے نااہل نکلے کہ انہوں نے کتاب کو چھوڑ کر یا کتاب کے بدلے میں حقیر دنیا کا سامان سمیٹنا شروع کر دیا۔ اور آج مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ کتاب کی طرف آنے سے کیا چیز روکتی ہے؟ کیونکہ وقت مانگتا ہے نا کتاب کا سیکھنا، یعنی وقت چاہیے۔ جب آپ اپنا وقت اس کام میں لگائیں گے اور اس کا واقعی حق ادا کریں گے، اس کو ویسے سیکھیں گے جیسے سیکھنا چاہیے، تو اس کا لازمی نتیجہ کیا ہوگا؟ دنیا کی بہت سی چیزیں چھوڑنی پڑیں گی، بہت سے ساز و سامان کو نکالنا پڑے گا، ورنہ وہ آپ کا اتنا وقت لے جائے گا کہ آپ کے پاس حقیقت میں اس کتاب کو سمجھنے، سیکھنے اور اس میں غور و فکر اور تدبر کرنے کے لیے وقت نہیں بچے گا۔ بنی اسرائیل کو چھوڑیں، امت کے دوسرے لوگوں کو چھوڑیں، اپنی بات کریں، اپنی ذات کے اوپر لے کر دیکھیں، کیونکہ ہم بہت سی باتوں کو جب سمجھتے ہیں تو ہم دوسروں کے لیے تو خوب سمجھتے ہیں، لیکن جب اپنی بات ہوتی ہے تو اپنے آپ کو بری ذمہ قرار دے دیتے ہیں کہ ہم ان میں شامل نہیں۔ تو ایسے میں ہم اگر اپنے دن کے 24 گھنٹے، اور اس کو اب سے مت کاؤنٹ کریں، کیونکہ اب تو زبردستی آپ کو ایک خاص ٹائم پہ بلا لیا جاتا ہے اور پھر ایک خاص ٹائم پر ہی چھوڑا جاتا ہے، چاہے آپ کو کتنی بھی مجبوری ہو۔ تو ان گھنٹوں کو چھوڑ دیں، لیکن اس سے پہلے کی زندگی میں بھی تو کتاب آپ کے پاس تھی، اور بہت سے لوگوں کے پاس ہے کتاب۔ اس کتاب کے لیے دن کے 24 گھنٹوں میں سے کیا وقت نکلتا ہے؟ وقت کیوں نہیں نکلتا؟ کیونکہ مجھے الحمدللہ بہت علاقوں میں، آسٹریلیا سے لے کے افریقہ سے لے کے یورپ، امریکہ، ہر علاقے میں کچھ وقت گزارنے کا موقع ملا ہے۔ دنیا کے ہر خطے اور ہر قسم کے لوگوں کا ایک ہی مسئلہ سنا ہے میں نے، اور ہر ایک یہ بہانہ کرتا ہے یہاں کے حالات ایسے ہیں، یہاں کی روٹین ایسی ہے، یہاں کے طریقے ایسے ہیں کہ یہاں وقت نہیں ملتا لوگوں کو۔ تو میں سوچتی ہوں دنیا میں کون سی جگہ ہے جہاں لوگوں کو وقت ملتا ہے، اور وہ لوگ پھر واقعی وقت نکال کر اس کتاب کی وراثت کا بھی حق ادا کریں، یا اس کو بھی سمجھیں، یا اس کو بھی اگلی نسلوں تک صحیح طور پہ منتقل کریں۔ اگر نکالنا چاہیں تو بہت وقت ہو سکتا ہے، لیکن اگر اپنی ناسمجھی سے نہ نکلے تو نہ نکلے، کیونکہ اگر دنیا کی جابز کے لیے ہم سویرے 7 بجے سے لے کے رات 7 بجے تک باہر رہ سکتے ہیں اور خوب وقت ملتا ہے ہمیں، اور اپنی زندگی کے قیمتی ترین سال اپنا محنت سے کمایا ہوا مال، اپنی نیند، اپنا آرام، اپنا سب کچھ قربان کر سکتے ہیں، تو اس کتاب کو پڑھنے کی جب باری آتی ہے تو ہمیں سب کچھ کیوں بھول جاتا ہے اور سب کچھ کیوں مشکل لگتا ہے؟ آپ دیکھیں کہ آپ سب کے گھروں میں آپ کے بچے یا شوہر یا کوئی نہ کوئی ضرور پڑھ رہا ہوگا، یا اگر آپ کے گھر میں کوئی پڑھ نہیں رہا تو ہمسایوں میں ادھر ادھر، اور ایک دنیا کی ڈگری کے لیے کتنا پڑھا جاتا ہے، کیسی کیسی محنت کرتے ہیں، اور کسی چیز پہ بھی کمپرومائز کرنا ہو تو کر جاتے ہیں۔ لیکن جو ہی معاملہ آتا ہے کتاب کے علم کا، کتاب کے سیکھنے اور سکھانے کا، تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ کیا واقعی ہم پھر اچھے جانشین ثابت ہوتے ہیں؟ نہیں، ہم نہ مانے تو وہ الگ بات ہے، لیکن پچھلی قومیں بھی اسی وجہ سے زوال کا شکار ہوئیں کہ وہ کتاب کو چھوڑ بیٹھی، کتاب کو بھلا بیٹھی، اور اگر کتاب پکڑی بھی تو یہ دیکھ کے کہ اس کے ذریعے دنیا کا فائدہ کتنا حاصل ہو سکتا ہے، اور جب انہیں کہا گیا کہ یہ طریقہ غلط ہے تو کہنے لگے چونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم کتاب پڑھتے پڑھاتے ہیں، اس لیے ہماری بخشش نہیں ہوگی، ہماری نہیں ہوگی تو اور کس کی ہوگی، ہم بخش دیے جائیں گے۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ، تو جانشین ہوئے ان کے بعد ایسے نااہل لوگ جو کتاب کے وارث بنے، اور کتاب کے بدلے میں کیا کرتے ہیں؟ یأخذون عرض ھذا الادنی، کہ وہ اس دنیا کی حقیر زندگی کا سامان سمیٹتے ہیں۔ اگر اس سے مراد ان کے علماء ہوں تو علماء کا طریقہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ وہ کیا کرتے تھے
کتاب کو انہوں نے یا تو سحر جادو کا ذریعہ بنا رکھا تھا، یعنی تعویذات اور عملیات، وظائف، اور یا پھر خوب پڑھ لکھ کر اس کو لوگوں کی مرضی کے مطابق ڈھال کے غلط فتوے دے کر بھاری رشوتیں اور نذرانے وصول کرتے۔ آج بھی حال کچھ مختلف نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، اور انہیں خوش فہمی یہ ہے کہ اس سارے جرم پر ہمیں معاف کر دیا جائے گا۔ وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ، اور اگر آئے ان کے پاس سامان اس کی مانند، یأخذوہ، لے لیں گے اس کو، یعنی جس وقت بھی موقع ملے، جب بھی موقع ملے، جتنا بھی موقع ملے دنیا سمیٹنے کا، اس کو چھوڑ کر یا اس کے بدلے میں فوراً سمیٹیں گے۔ الم یؤخذ علیہم، کیا نہ لیا گیا تھا ان پر، میثاق الکتابی، میثاق کتاب میں، یہ اصل میں تھا فی الکتابی، کتاب میں، کون سی کتاب میں؟ تورات میں، پکا وعدہ نہ لیا گیا تھا، اللہ یقولو، کہ نہ وہ کہیں، اللہ، اللہ پر، الا الحق، مگر حق، کہ اللہ کے بارے میں صرف حق بات کہیں۔ کیا حق بات؟ کہ دین میں یا دین کے نام پر یا کتاب کی ایسی تفسیر یا ایسے مسائل کتاب سے منسوب کر کے بیان نہ کریں جو دراصل کتاب میں ہے نہیں، کیونکہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں پہلے پارے میں کہ ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کتاب کو اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر اسے اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، اور پھر اپنی ذاتی زندگی میں بھی وہ کیا کہتے تھے، سیغفر لنا، حالانکہ کتاب میں کہیں ایسی بات نہیں لکھی ہوئی تھی کہ تم جو چاہو کرو تمہیں بخش دیا جائے گا۔ وہ اپنی منمانی کرتے اور کہتے ہمیں بخش دیا جائے گا، اور اسی طرح لوگوں کو وہ بتاتے کتاب سے منسوب کر کے جو کتاب میں ہوتا نہیں تھا، یا کتاب کی منمانی وضاحتیں کرتے، اپنی خواہشات پر مبنی انٹرپریٹیشن جو انہیں خود سوٹ کرتی تھی۔ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور وہ پڑھ چکے تھے جو اس میں تھا۔ درسا کا ایک معنی پڑھنا پڑھانا اور دوسرا معنی مٹانا، تو اگر دونوں معنی کریں تو کیسے آئے گا؟ نمبر 1، وَدَرَسُوا، حالانکہ وہ پڑھ چکے تھے، ما فیہ، جو اس میں ہے، یعنی کتاب کو جانتے تھے، اس کے باوجود وہ کتاب میں جو نہیں لکھا تھا وہ کتاب سے منسوب کر کے لوگوں کو بتاتے۔ اور دوسرا معنی کیا؟ کہ وہ مٹا چکے یعنی بھلا چکے تھے جو کچھ اس میں تھا۔ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ، اور آخرت کا گھر، خَيْرٌ لِلَّذِينَ، بہتر ہے ان لوگوں کے لیے، یتقون، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ افلا تعقلون، کیا پھر نہیں تم عقل سے کام لوگے، نہیں سمجھو گے، تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ کتاب کیا کہتی ہے اور کتاب کیا چاہتی ہے؟ سورۃ آل عمران 187 میں بھی اس بات کا ذکر کچھ ان الفاظ میں ملتا ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، جب اللہ نے پکا وعدہ لیا تھا ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی تھی، کس بات کا؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ تم ضرور بیان کرو گے اس کو لوگوں کے لیے، وَلَا تَكْتُمُونَ، اور اس کو چھپاؤ گے نہیں، یعنی جو جو کچھ کتاب کہتی ہے وہ سب لوگوں کے سامنے رکھو گے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فَنَبَذُوهُ، تو پھینک دیا اس کو، وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، اپنی پیٹھوں کے پیچھے۔ کیا مطلب اس کا؟ پیٹھ پیچھے پھینک، یعنی بھول بھلا دیا، اس کو غیر اہم سمجھ کے ایک طرف کر دیا، اور کیا کرنے لگے؟ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، یعنی صرف کتاب اس وقت اٹھاتے جب اس کتاب سے کوئی دنیا کا فائدہ حاصل ہوتا، ثَمَنًا قَلِيلًا، فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، کتنا برا ہے جو وہ خرید رہے ہیں یا جو وہ لے رہے ہیں، لینے کے معنوں میں ہے۔ تو کیا سیکھا اس آیت سے آپ نے؟ نااہل جانشین اور اہل جانشین میں فرق کیا ہوتا ہے، نااہل وارث اور اہل وارث کون ہوتا ہے۔ مثلاً باپ فوت ہو گیا، اس کی وراثت 2 بھائیوں میں تقسیم ہوئی بالکل برابر میں، ایک نے اس مال کو لیا اور اس کو اچھی طرح مینج کیا اور اس کو کاروبار میں لگایا اور اس سے خوب نفع کمایا، اور دوسرے نے اس کو اپنی خواہشات میں اڑا دیا اور چند ہی دنوں کے بعد کنگال ہو گیا۔
تو آپ کیا کہیں گے کہ اہل وارث کون تھا اور نا اہل کون تھا؟ جس نے اس سے مزید فائدہ حاصل کیا، مزید اس سے نفع حاصل کیا، اور نا اہل وہ جس نے اس مال کو اپنی خواہشات میں اڑا دیا اور ختم کر دیا اور چند دن کے بعد کنگال ہو گیا۔ تو کتاب کے اہل وارث وہ ہوتے ہیں کہ جو اس کتاب کو صحیح طور پر سیکھتے بھی ہیں، سکھاتے بھی ہیں، اس پر عمل بھی کرتے ہیں، اور اس سے آخرت کا لامتنا ہی فائدہ حاصل کرتے ہیں، ختم ہونے والا نہیں، چند دن کا نہیں، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کا فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ اور نا اہل وارث کون ہے؟ کہ جو اس کو دنیا کمانے کا ذریعہ بناتے ہیں، خواہشات پوری کرنے کا ذریعہ بناتے ہیں، اور اس کے بعد آخرت کے لیے کچھ بھی سامان اکٹھا نہیں کرتے۔ ان کے یہ سب کام آخرت کے لیے نہیں ہوتا بلکہ دنیا کے لیے ہوتا ہے۔ تو اس آیت سے کیا بات پتہ چل رہی ہے؟ کیا سمجھ میں آپ کو کمپیٹنٹ اور انکمپیٹنٹ کا فرق پتہ چل رہا ہے؟ اور اس میں اہل سے مراد اہلیت بھی تو ہے نا؟ نا اہلی کیا ہوتی؟ جو قابل نہ ہو، یعنی کتاب کو انسان لے تو صحیح لیکن اس میں پوری طرح کمپیٹنسی کا لیول نہ ہو انسان کا، پوری طرح نہ سیکھنے کا حق ادا کرے اور نہ ہی اس کو سکھانے کا۔ لیکن اب وراثت میں پہلی چیز کیا ہے؟ لینا۔ تو نہ لینے کا حق ادا کیا، پوری طرح نہیں لیا، اور پھر آگے اس کا استعمال یعنی دینا، وہ بھی صحیح طور پر اس کا حق ادا نہیں کیا۔ اور اہلیت اور قابلیت کے درجے پر سیکھنے اور سمجھنے کے لیے کچھ قربانی کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ چھوڑنا پڑتا ہے۔ اگر انسان یأخذون عرض ھذا الادنی، دنیا کے مال میں اور دنیا کی چیزوں میں اور دنیا کے ساز و سامان میں ہی کھبا ہوا ہو، اسی کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا رہے، چیزوں سے ہی دل لگائے رکھے، تو یہ کتاب دل میں نہیں آتی۔ اس کتاب کو سمجھنے کے لیے اور اس میں قابلیت پیدا کرنے کے لیے ایک لازمی شرط رکھ دی گئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ کہ پہلے غیر ضروری چیزیں نکالو اندر سے، جگہ بناؤ اس کے لیے، پھر یہ اندر آئے گی۔ عام روزمرہ زندگی سے کوئی مثال دیں چھوٹی سی، یعنی قرآن سیکھنے سے پہلے اور سیکھنے کے بعد، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے کس کس چیز کی قربانی ضروری ہوتی ہے؟ سامان کے اعتبار سے بتائیے، عرض ھذا الادنی سے کیا مراد ہے؟ دنیاوی چیزوں کے لالچ اور خواہشات اور لامتناہی اینڈ لیس، کسی جگہ انسان جا کے رکے ہی نہ، یعنی ضرورت پوری ہے، ضرورت کا سامان ہے، لیکن پھر بھی مزید کی ہرس ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں نا یہاں پر 2 دفعہ آ رہا ہے، پہلی دفعہ یاخذون عرض ھذا الادنی، لے لیا بھی، چلو لے لیا، ختم بات نہیں۔ اس کے بعد دوبارہ اگر کوئی موقع ملا، یعنی کوئی موقع ہاتھ سے جانے ہی نہ دیا، ہر موقع دنیا کا مال اکٹھا کرنے کا، دنیا کا ساز و سامان بڑھانے کا استعمال کیا۔ اب دیکھیے کہ جیسے عام طور پر لوگوں کی بازار جانے کی عادت ہوتی ہے اور وہ صرف ایک شغل یا مشغلے کے طور پہ جاتے ہیں، ضرورت کچھ بھی نہیں ہوتی، کیا کرنے جاتے ہیں؟ بعض اوقات بالکل فضول بیکار چیزیں جو لا کے پھر ایکسٹرا گھر بھر لیا، پھر اس کے بعد ان کو اٹھایا، ادھر رکھا ادھر رکھا ادھر رکھا۔ کیا اس میں وقت نہیں جاتا؟ بہت سارا وقت جاتا ہے، وقت ہی تو گزارنے جاتے ہیں، اور کیا سوچ کے جاتے، کیا پتا کوئی اچھی چیز مل جائے۔ دیکھیے اگر واقعی آپ کتاب کے ماہر بننا چاہتے ہیں نا، تو ایک چیز اپنے ساتھ عہد کریں کہ جب تک نیڈ ڈیفائنڈ نہ ہو، واضح نہ ہو کہ یہ چاہیے، یہ ضرورت ہے، بازار نہ جایا کریں۔ ایک تو بدترین جگہ بتایا گیا اس کو، جب تک یہ پتہ نہ ہو کہ یہ چاہیے، مائنڈ میں اتنا کلیئر اور اتنا واضح ہو کہ یہ میری شدید ضرورت ہے، یہ چاہیے، اور پتہ کر لیں جانے سے پہلے کہاں سے ملے گا، اور سیدھے وہاں جا کے اتریں، اٹھائیں اور واپس۔ پھر آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ہم بہت زیادہ بازار میں بھی کیوں گھومتے ہیں، یہاں سستا نہیں ہے اور وہاں سستا ہے، لیکن اس سستے میں ہم نہیں جانتے کہ کتنا وقت ہم نے گنوا دیا، ان گھنٹوں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، پٹرول کی قیمت ہوتی ہے اور اس وقت کی قیمت ہوتی ہے، اور بعض اوقات ہم اتنے دھوکے میں ہوتے ہیں نا، ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں یہ ہم نے اتنا سستا لیا، لیکن اس اتنے سستے میں ہم نے کتنے گھنٹے لگائے، ان گھنٹوں کو آپ خریدیں دوبارہ کہیں سے، پوری دنیا کی دولت دیں تو وہ گھنٹے آپ دوبارہ اپنی زندگی میں نہیں لا سکتے، جو آپ نے بیکار میں گھوم گھوم کے ضائع کیے، محض چند ٹکے بچانے کے لیے۔ نہ لیں آپ، لیکن وہ وقت بے حد قیمتی ہے،
کیونکہ وہ وقت ہوتا ہے جو دراصل آپ علم کی دنیا میں یا علم کے اندر رسوخ پیدا کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. کیونکہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کتاب کی اہلیت یا اہل یا کمپیٹنٹ آپ نہیں ہو سکتے کتاب میں، کیونکہ ایک کے بعد آپ کو ایک کتاب، ایک ریفرنس، ایک چیز کو کئی اینگل سے دیکھنا پڑتا ہے. تحقیق کے بغیر اور ریسرچ کے بغیر اور پوری طرح شرح صدر کے بغیر آپ کتاب کے اہل اور صحیح وارث نہیں بن سکتے. کہ آپ کو اتنا کانفیڈنس ہو کہ ہاں آپ پڑھتے جائیں اور آپ کو پتا ہو کہ ہاں اس کا مطلب یہ ہے، اور پورا اطمینان ہو اس پر. بہت سی خرابی ہے، کیونکہ یہ میں نے نہیں کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار کو بدترین جگہ بتایا. ٹھیک ہے، ضرورت کے لیے تو انسان کو جانا ہی ہے، ضروریات تو پوری کرنا ہی ہے. ایک ہوتا ہے ضروریات پوری کرنا اور ایک ہوتا ہے خواہشات پوری کرنا. جو مشکل ہے وہ خواہشات پوری کرنے میں، ضروریات پوری کرنے میں مشکل نہیں. اکثر ہم بہت سی چیزیں صرف خواہشات پوری کرنے کے لیے خریدتے ہیں، ضروریات کے لیے نہیں خریدتے. اب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے اسوہ حسنہ قرار دیتے ہیں. اس اسوہ حسنہ میں کیا چیز تھی؟ خواہشات کی تکمیل تھی. ازواج مطہرات نے جب ضروری نان نفقہ مانگا تھا تو اللہ تعالیٰ نے آیت اتار دی کہ آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے اگر آپ کو دنیا کی زینت چاہیے تو چلی جاؤ یہاں سے، اور اگر اللہ اور اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہیے تو پھر اور بات ہے. ان لوگوں نے صحیح وراثت کا حق ادا کیا اور انہوں نے کام کیا. جب تک ہماری پرائرٹیز نہیں بدلیں گی اس وقت تک یہ کام نہیں ہو سکتا. یہ پھر صرف خوش فہمی ہے، کیونکہ یہ جو جانشینی ہے، نااہل جانشینی، یہ اس وجہ سے ہے کہ ارد حاضل ادنا کے پیچھے للچائے ہوئے ہیں، اور محض خواہشات کی غلامی میں کہتے ہیں نا کہ صرف دل بہلانے کو، یہ دل خوش کرنے کے لیے ارد حاضل ادنا اکٹھا کرتے رہتے ہیں. وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، پھر اور ملا تو اور سمیٹ لیا. حالانکہ ان کی ذمہ داری کیا تھی؟ اللہ نے بنی اسرائیل کو چنا تھا، حالانکہ اس کے مقابلے میں فرعون اور اس کی قوم جو تھی بہت پڑھے لکھے لوگ تھے اور بہت ہی ترقی یافتہ لوگ تھے. ان کو نہیں چنا تھا، اللہ نے بنی اسرائیل کو چنا تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو چنا تھا اس کام کے لیے. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ جب انہیں یہ ساری نعمت دی گئی تو اس کا حق اس طرح ادا کیا. ایسے نااہل ان میں سے لوگ آئے کہ جنہوں نے کتاب کو ایک طرف چھوڑا، دنیا کے پیچھے پڑ گئے، اور جب انہیں کہا گیا کہ یہ تمہاری ذمہ داری تو کچھ اور تھی تو کہنے لگے یقولون سیغفر لنا، ہم انبیاء کی اولاد ہیں، ہم تو بخشے بخشائیں. بالکل اس فیوچر کے لیے بھی قربانی کرتے ہیں، اور اس کے لیے جتنے سنجیدہ ہوتے ہیں اس سے اگلے فیوچر کے لیے اتنے سنجیدہ نہیں ہوتے. تو اصل جو چیز یہاں بیان ہو رہی ہے نا، وہ اہل کتاب کی غیر سنجیدگی، کتاب کے ساتھ نان سیریس ایٹیٹیوڈ. اس کے برعکس دوسرا گروہ والذین یمسکون بالکتاب، وہ لوگ جو پکڑ لیتے ہیں کتاب کو. یمسکون، میم سین کاف، امساک. امساک کا لفظ اگر آپ ڈکشنری میں دیکھیں تو اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز سے چمٹ جانا اور اس کی حفاظت کرنا. کسی چیز سے چمٹ جانا اور اس کی حفاظت کرنا. یہاں کیا تھا کہ انہوں نے کتاب کو چھوڑ دیا، اور یہاں کیا ہے اس کے برعکس، وہاں درسو ہے، یہاں یمسکون ہے، امساک. وہ جیسے پیچھے آپ پڑھ چکے نا، فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، تو امساک میں اچھی طرح پکڑنا اور اس کے ساتھ حفاظت بھی کرنا، پروٹیکٹ کرنا. یعنی عورت کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یا تو تم طلاق دے دو، احسن طریقے سے رخصت کرو، یا پھر اس کے حقوق ادا کرو اور اس کی کیئر کرو. تو یمسکون بالکتاب میں صرف یہ نہیں آتا کہ کتاب کو اس طرح پکڑنا کہ گرے نہ، وہ تو لازم ہے کہ اس کو گرنے نہ دیا جائے، لیکن اس کی حفاظت کس طرح ہوتی ہے کتاب کی؟ اس کا حق ادا کرتے ہوئے، اس پر عمل کرتے ہوئے. اب آپ دیکھیں عمل بھی کیسے ہو سکتا ہے جب تک اس کا علم نہ ہو؟ کیا دنیا میں کسی چیز پر عمل اس کے علم کے بغیر ہو سکتا ہے؟ کوئی یہ کہے میں عمل کرتا ہوں لیکن مجھے علم نہیں ہے. کیسے کر رہے ہیں آپ؟ کس چیز پہ عمل کر رہے ہیں؟ عمل کے لیے پہلی شرط ہے کہ آپ کے پاس صحیح علم ہو. اگر علم ہی نہیں تو عمل کہاں سے؟ علم جتنا کمزور ہوگا عمل بھی اتنا ہی کمزور ہوگا. تو والذین یمسکون بالکتاب، اور وہ لوگ جو مضبوط پکڑتے ہیں، اچھی طرح پکڑتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، یعنی سیکھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں. اور پھر حفاظت میں یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ اگلی نسلوں کو دینے کا اہتمام کرنا.
ورنہ اگر اگلی نسلوں کو آپ نہیں دیں گے تو کیا ہوگا؟ بھول جائیں گے لوگ اس کو، تو حفاظت تو نہ ہوگی۔ آپ اپنے مال کو ہی دیکھیے، اپنے مال کی حفاظت کیسے کرتے ہیں آپ؟ مثلاً آپ نے کچھ کمایا، کچھ بنایا، کچھ جوڑا، پھر اس کے بعد آپ استعمال کرتے ہیں، انویسٹ کرتے ہیں، پھر جب آپ کو یہ ہوتا ہے کہ اب ہماری زندگی کے دن گزر رہے ہیں اور بس اب موت کی طرف جا رہے ہیں، بڑھاپا آ رہا ہے، تو پھر آپ کو اس کا بندوبست کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ بچوں کو دیتے ہیں، وارثوں کو دیتے ہیں، اور پھر میک شور کرتے ہیں کہ وہ محفوظ ہاتھوں میں پہنچ گیا یا اس کو کوئی سنبھالنے والا ہے۔ ایسے ہی تھوڑی چھوڑ دیتے ہیں، اچھا میں مر جاؤں تو جو مرضی کو اٹھا لے۔ دنیا کے مال کے ساتھ ایسے نہیں کریں گے۔ اسی طرح دین کے معاملے میں بھی ہر نسل کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مرنے سے پہلے اگلی نسل تک اس کو صحیح طور پر منتقل کرے۔ یہ بھی اس کی حفاظت میں آتا ہے، اسے محفوظ ہاتھوں میں دے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کریں۔ اب آپ دیکھیے کہ کتاب کو پکڑنے کے ساتھ نماز کا قیام لازم ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پڑھنے میں اتنے مشغول ہوں کہ نمازیں چھوڑنے لگیں یا نمازوں کو تاخیر کر کے پڑھیں، کیونکہ اقامت صلاۃ میں اوقات کی پابندی بھی لازم ہے۔ اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ، بے شک ہم نہیں ضائع کریں گے اجر مصلحین کا۔ ایک ہوتا ہے مفسد اور ایک ہوتا ہے مصلح۔ مصلح اصلاح کرنے والا، اور یہاں اصلاح سے کیا مراد ہوگی؟ کس چیز کی اصلاح؟ جو پیچھے مضمون بیان ہو رہا ہے اسی بات کو یا اسی کام کو درست طور پہ کرنا مراد ہے۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ، اور جب ہم نے اٹھایا پہاڑ کو۔ سورۃ البقرہ آیت 63 اور 93 میں آپ یہ مضمون پڑھ چکے ہیں، النساء 154 میں بھی یہ بات گزر چکی ہے۔ وہاں پر رفعنا فوقکم الطور آتا ہے، اور یہاں نتقنا الجبل آتا ہے۔ نون تے قاف، نتق۔ نتق کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو جھٹکنا، زور سے ہلانا، کھینچنا، اور اس طرح جھنجھوڑنا کہ وہ چیز ڈھیلی پڑ جائے۔ عام طور پر آپ نے کبھی تجربہ کیا ہوگا زمین سے کسی پودے کو نکالنے کا۔ تو کیسے نکالتے ہیں؟ ہلاتے ہیں، ہلا 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 کے، پھر جھٹکتے ہیں، کھینچتے ہیں، اکھیڑتے ہیں۔ یہ معنی ہوتا ہے نتق کا۔ جب ہم نے اکھاڑ دیا، ایسا ہلایا کہ وہ نیچے سے نکل آیا، اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب زلزلہ آتا ہے، کیونکہ پہاڑ زمین میں کیلوں کی طرح گڑے ہوئے، ٹھکے میں۔ کیل نکالنے کا اتفاق ہوا کبھی؟ کیا کرتے ہیں آپ؟ اس کو سیدھا کھینچتے ہیں، اس کو ہلاتے ہیں اور کھینچتے ہیں، اور پھر وہ نکل آتا ہے۔ تو پہاڑوں کی بھی زمین میں جڑیں ہیں، اور کوہ طور جو بنی اسرائیل پہ اٹھایا گیا تھا، اور یہ کوئی تمثیل کی زبان نہیں ہے کہ صرف امیجنیشن میں یہ ہوا، یہ حقیقت میں ہوا کہ پہاڑ کو زمین سے ہلا کے، کھینچ کے، جڑ سے نکال کے، اوپر اٹھا کے، فوقہم، ان کے سروں کے اوپر اس طرح رکھا گیا کأنہ ذلۃ، جیسے کہ وہ ایک سائبان ہو یا ایک بادل ہو۔ ذلہ جو ہے وہ بادل کے لیے بھی آتا ہے یا سائبان ہوتا ہے نا، اس طرح بادل کی طرح یا امبریلا کی طرح وہ ان کے سروں کے اوپر معلق کر دیا گیا، جیسے چھت ہے مثلا۔ وَظَنُّوا، اور انہوں نے سمجھ لیا، کنہوں نے؟ بنی اسرائیل کے ان لوگوں نے جو اس وقت وہاں موجود تھے، انہو، بے شک وہ، واقعن، گرنے والا ہے، واقع ہونے والا ہے، بہم، ان پر، کہ وہ ان پہ گرنے والا ہے۔ انہیں سمجھ آ گئی تو ہم نے حکم دیا، خذو، پکڑو، لے لو، کیا؟ ما، جو بھی، آتیناکم، دیا ہم نے تم کو۔ کیا دیا تھا؟ کتاب۔ کیسے پکڑو؟ بقوتن، قوت کے ساتھ، وذکروا، اور یاد کرو، ما فیہ، جو اس میں ہے، یعنی ہر وہ چیز جو اس کے اندر ہے، سب کو سمجھو، سب کو سیکھو، سب کو یاد رکھو۔ کس لیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی اختیار کرو۔ اس کا تعلق پچھلی آیت سے کیا ہے؟ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ پیچھے دو گروہوں کا ذکر کیا گیا، کچھ ایسے تھے جنہوں نے کتاب کا حق ادا نہیں کیا،
اور دوسرے ایسے تھے کہ جنہوں نے کتاب کو مضبوط پکڑا۔ اب جنہوں نے نہیں پکڑا تھا اور جو بھول رہے تھے اس کو اور جو کتاب کو اگنور کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو خوب جھنجھوڑا۔ اور کس طرح تورات میں اس کے بارے میں آتا ہے، کتاب خروج میں باب 19 آیات 16 سے 19 تک، جب تیسرا دن آیا تو صبح ہوتے ہی بادل گرجنے اور بجلی چمکنے لگی اور پہاڑ پر کالی گھٹا چھا گئی اور قرنا کی آواز بہت بلند ہوئی، کوئی چیخ ہوگی یا گڑگڑاہٹ ہوگی، اور سب لوگ ڈیروں میں کانپ گئے، یعنی جہاں جہاں کوئی ٹھہرا ہوا تھا وہاں ڈر گئے، اس آواز اور اس بادل اور بجلی کی وجہ سے ڈر گئے۔ اور موسیٰ لوگوں کو خیمے سے باہر لایا، یعنی پہلے یہ علامتیں ہوئی، پھر موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو باہر لائے کہ خدا سے ملائے، اور وہ پہاڑ سے نیچے آ کھڑے ہوئے، یعنی پہاڑ کے قریب آ گئے، اور کوہ سینا اوپر سے نیچے تک دھوئیں سے بھر گیا، کیونکہ خداوند شعلہ میں ہو کر اس پر اترا، اور دھواں تنور کے دھوئیں کی طرح اوپر کو اٹھ رہا تھا، اور وہ پہاڑ زور سے ہل رہا تھا۔ بہرحال اس میں تو اس قسم کی بات کی گئی، لیکن قرآن کیا بتاتا ہے؟ صرف رفعنا کی بات نہیں، نتقنا، اکھیڑ کے نکالا گیا تھا پہاڑ، کتنا ہلایا گیا ہوگا۔ اب دیکھیے کہ کوئی بھاری ٹرک گزرتا ہے نا، کہاں تک وائبریشن ہوتی ہے، کہاں یہ کہ ایک بڑا پہاڑ ہلایا جا رہا اور اس کے ساتھ آس پاس کی زمین کو کچھ بھی نہ ہو، یعنی کتنا شدید زلزلہ ہوگا، اور پھر اوپر سے بجلی بھی گرج رہی ہو اور چمک ہو اور دھواں بھی ہو، اور اس کے بعد پہاڑ اٹھا کے ان کے سروں کے اوپر معلق کیا گیا ہو، اور معلق کر کے کہا کیا گیا، پکڑو اس کو، خذوا ما آتیناکم بقوہ، اس کو پکڑو، واذکروا ما فیہ، اور اسے یاد رکھو جو اس کے اندر ہے، جو کچھ بھی یہ کہتی ہے اس پہ دھیان کرو، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، کیونکہ اس کتاب کے بغیر تقوی پیدا ہو نہیں سکتا، کوئی اور دوسرا طریقہ نہیں۔ یہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا تھا جبکہ ان کے پیغمبر ان میں موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ جب پیغمبر بھیجتا ہے اور کتاب بھیجتا ہے، وہ اس لیے تھوڑی بھیجتا ہے کہ جس قوم کو اللہ نے چنا ہو اور جس کو امت وسط بنایا ہو اور جس پر لوگوں کی ہدایت کی ذمہ داری ڈالی ہو، وہ کتاب کو رکھ کے سو جائیں، بھول جائیں، اس سے غافل ہو جائیں، یا اس کا حق ادا کرنے کے لیے کچھ بھی محنت نہ کرے، کوئی بھی قربانی نہ کرے، تو کیا پھر خدا جھنجھوڑے گا نہیں؟ اور کس لیے جھنجھوڑتا ہے وہ؟ تاکہ پکڑو اس کو جسے چھوڑ چکے ہو، سمجھو اس کو، یاد کرو جو بھی اس میں ہے، اسے یاد رکھو، وذکرو، اور وذکرو کا معنی آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، خود بھی یاد رکھنا اور دوسروں کو بھی آگے یاد کرانا، جیسے سدا کا معنی ہوتا ہے نا، خود بھی رکنا اور دوسروں کو بھی روکنا، تو وذکرو خود بھی یاد کرنا اور دوسروں کو بھی بیان کرنا، ان کو بھی یاد کرانا۔ لیکن ہم اصل کام بھول گئے، وہ پھر بھی نہیں یاد، اس کی طرف پھر بھی توجہ نہیں۔ تو کیا بات سمجھ میں آتی ہے اس آیت سے؟ یعنی جب تک کتاب کو مضبوطی سے نہیں پکڑیں گے اس وقت تک بات نہیں بنے گی، اس کے بارے میں پوچھ ہوگی، اور یہ ان فرائض میں سے ہے کہ جن کو ادا کرنا ہی ہوگا۔ ہر شخص نہیں کر سکتا، لیکن اگر کچھ لوگ بھی کریں گے تو باقیوں کی بھی چھوٹ ہو جائے گی۔ لیکن اگر کسی معاشرے کے اندر سارے ہی غافل ہوں اور یہ کام نہ کر رہے ہوں تو پھر سب ڈوبتے ہیں، سب کی پوچھ ہوتی ہے۔ یعنی اتنی کھلی کھلی باتیں ہیں، اتنی کھلی کھلی آیتیں ہیں، اور جھنجھوڑ کے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ کتاب کی طرف پلٹو۔ لیکن آج ہم مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ سارے ہی کام اہم ہیں، یہ کام اہم بھی نہیں لگتا، ضروری بھی نہیں لگتا، احساس ہی نہیں، توجہ ہی نہیں۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور تقوی کے بغیر نجات نہیں، اور تقوی کے لیے اس کتاب کو یاد رکھنا ضروری ہے، اس کے ساتھ تعلق ضروری ہے۔ پھر کس طرح ہم غافل رہ سکتے ہیں، کس طرح اس کام کو غیر ضروری یا معمولی کام سمجھ سکتے ہیں؟ میں جب کسی کو کچھ بھی پڑھتے ہوئے اور بہت انہماک سے پڑھتے ہوئے دیکھتی ہوں نا، کہیں بھی بعض لوگ ہوتے ہیں نا کتابوں میں کھوئے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی کہانی کی کتاب، کچھ بھی، یا یہ کہ کچھ ایسی ڈگریاں ہوتی ہیں جن میں بہت پڑھنا پڑتا ہے اور طالب علموں کی کتابیں پھٹ جاتی ہیں پڑھ پڑھ کے، اور بعض لوگوں کی کتابوں کے اوپر خوب لکیریں لگی ہوئی ہوتی ہیں، نشان لگے ہوئے ہوتے ہیں، یوں لگتا ہوتا ہے کہ جسے پڑھنے کا حق ادا کر دیا۔ تو ہمیشہ ایک میرے دل میں کسک سی اٹھتی ہے کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو قرآن کے ساتھ بھی یہ معاملہ کریں،
اس کو اتنا پڑھیں کہ واقعی سیکھنے کا حق ادا کر دیں. لیکن ایسے لوگ کم ہی نظر آتے ہیں. پڑھتے بھی ہیں تو بس مجبوری کے مارے. تو پھر حال کیسے بدلے؟ یعنی دنیا بھر کی کتابیں ہم پڑھیں سمجھ کے، ذوق سے، شوق سے، جان لگا کے، اور ایک اللہ کی کتاب صاف ستھری اوپر بند کر کے رکھنا ہی اس کا حق سمجھے، اور یہی سمجھے کہ یہی اس کا احترام اور یہی اس کا ادب ہے. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، اور جب لیا تیرے رب نے، من بنی آدم، آدم کی اولاد سے، بنی آدم سے، من ظہورہم، ان کی پیٹھوں سے، پشتوں سے. ظہور ظہر کی جمع ہے، پشت کو کہتے ہیں پیٹھ. ذریتہم، ان کی اولاد کو، یعنی اللہ تعالی نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو لیا یعنی نکالا. جیسے سورۃ الانعام آیت 133 میں آتا ہے، کما انشأکم من ذریت قوم آخرین. پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، جیسے پیدا کیا تم کو دوسرے لوگوں کی ذریت سے. اور ذریت کا لفظ بھی آپ پڑھ چکے ہیں، یا یہ ذال رے سے ہے، ذرن سے جس کا معنی ہوتا پھیلانا، کیونکہ اولاد بھی پھیل جاتی ہے، بکھیر دیتا ہے انسان. یا ذر ان سے ہوتا ہے پیدا کرنا، یعنی پیدا ہوتی ہے. اور ذریہ عام طور پر چھوٹی اولاد کو کہتے ہیں، لیکن پھر ہر طرح کی اولاد کے لیے استعمال ہونے لگا. وَأَشْهَدَهُمْ، اور اس نے گواہ بنایا ان کو، کن کو؟ جن کو پشت در پشت نکالا تھا. یعنی آدم علیہ السلام سے ان کی اولاد، پھر اس سے ان کے بچے، ان کے ایک کے بعد ایک جنریشن، ساری جنریشنز کو بیک وقت ایک جگہ پیدا کر لیا اور انہیں گواہ بنایا. علی انفسہم، انہی کے نفسوں پر، انہیں ان کے اپنے آپ پر گواہ بنایا. یعنی سارے انسانوں کو خود پر گواہی دینے والا بنایا. اور گواہی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے گواہی زبان سے، شہادت قولی، اور ایک ہوتی ہے شہادت حالی، حال کی، یعنی ہمارا حال گواہی دے رہا ہے. مثلا آپ کسی شخص کو دیکھتے ہیں ایک میزریبل کنڈیشن میں، وہ منہ سے کچھ بھی نہیں کہتا. مثلا کسی کو بھوکا دیکھتے ہیں آپ، وہ نہیں کہتا زبان سے کہ مجھے بھوک لگی، لیکن اس کی شکل، اس کی حالت، اس کی چال ڈھال کیا بتا رہی ہے کہ وہ بہت بھوکا ہے، اس کو بھوک لگی. تو اس کا حال کیا کر رہا ہے؟ گواہی دے رہا ہے. اور ایک شخص یہ ہے کہ اس کا حال تو بتا ہی رہا ہے، وہ زبان سے بھی بتا رہا ہے. تو ایک گواہی ہوتی ہے جو بول کے دی جاتی ہے، اور ایک گواہی ہوتی ہے انسان کی حالت کی. ٹھیک ہے، حالی. وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، تو یہاں کون سی گواہی ہے؟ معتزلہ کہتے ہیں کہ یہ حال کی گواہی ہے، لیکن احادیث سے جو بات پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ قولی گواہی تھی، زبان سے بولے تھے. أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا نہیں ہوں میں تمہارا رب؟ یعنی اللہ نے ساری مخلوق کو پیدا کر کے کھڑا کیا اور پوچھا ان سے، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، وہ کہنے لگے جی ہاں، آپ ہی ہمارے رب ہیں. یہ اشارہ ہے عہد الست کی طرف. شہدنا، ہم نے گواہی دی. کیسے؟ زبان سے بولے. اور یہ ہم نے کس لیے کیا؟ ان تقولو، کہ کہیں تم یہ نہ کہو، یوم القیامتی، قیامت کے دن، کیا؟ انا کننا، کہ بے شک تھے ہم، ان ھذا غافلین، اس سے غافل. کہیں قیامت کے دن تم یہ نہ کہو کہ ہم اس سے غافل تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کوئی رب بھی ہے اور ہمیں اس کی عبادت بھی کرنا ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمیں تو بالکل یاد نہیں کہ ہمیں کب پیدا کیا گیا تھا اور کب ہمیں نکالا گیا تھا اور کب ہم سے پوچھا گیا تھا. تو بات یہ ہے کہ بہت سی چیزیں آپ کی زندگی میں ایسی گزری ہوں گی کہ جو آپ کے سامنے ہوش و حواس میں ہوئی باتیں، لیکن اب آپ کو یاد نہیں. مثلا اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آج سے 5 سال پہلے کون سا لباس آپ کے پاس تھا یا آج کے دن کیا کپڑے پہنے ہوئے تھے، تو بھولے ہوئے ہوں گے. اگر بعض اوقات کوئی پرانی چیز نظر آئے تو آپ کہتے ہیں اوہ مجھے تو یہ بھی یاد نہیں کہ یہ میرے پاس ہوتی تھی چیز. یا کوئی کتاب بعض اوقات آپ پڑھ کے رکھ دیتے ہیں، آج سے 10 سال پہلے کوئی کتاب آپ نے پڑھی اور رکھ دی، اور اگر آپ دوبارہ اس کو نکال کے دیکھیں تو آپ کو کچھ بھی یاد نہیں ہوگا. یا آپ نے کچھ لکھا ہوگا آج سے 20 سال پہلے، اور اگر آپ نکال کے دیکھیں تو آپ کو بالکل یاد نہیں ہوگا کہ آپ نے یہ لکھا کہاں تھا، کہاں بیٹھ کے لکھا تھا، حالانکہ آپ ہی نے لکھا ہوگا. تو یہ تو دنیا میں بھی ہوتا ہے کہ انسان کر کے بھول جاتا ہے.
تو اس دنیا میں آنے سے پہلے یہ سب ہوا تھا، تو وہ سب ضروری نہیں ہے کہ اس وقت ہمارے شعور میں ہو اور ظاہر حافظے میں ہو، لیکن وہ کہاں ہے؟ تحت الشعور میں ہے، اندر ہے. اور اسی کے بارے میں وہ آتا ہے نا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لوگوں کو فطرت پر پیدا کیا. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا، فطرت توحید پر ہم سب کو پیدا کیا. لا تبدیل لخلق اللہ، وہ فطرت تبدیل نہیں ہو سکتی، اسے مسخ تو لوگ کر دیتے ہیں لیکن بدلتی نہیں، وہ سب اندر موجود ہے. اور حدیث بھی اس بات کی گواہی دیتی ہے، صحیحین کی حدیث ہے کہ ہر بچہ اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی فطرت توحید پر پیدا ہوتا ہے. پھر اس کے والدین اس کو یہودی یا عیسائی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں. جیسے سارے جانور صحیح سلامت پیدا ہوتے ہیں تو ان کے مالک ان کے کان وغیرہ کاٹ دیتے ہیں، یعنی بتوں کے نام پر ان کے کان کاٹ دیتے ہیں. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو حنیف پیدا کیا، یعنی موحد پیدا کیا. شیطان ان کے پاس آئے اور انہوں نے ان کو گمراہ کر دیا، اور انہوں نے اپنے اوپر وہ حرام کر لیا جو میں نے ان کے لیے حلال کیا تھا. اس آیت کے بارے میں یا اس بات کے بارے میں ایک روایت آتی ہے مسند احمد میں کہ عرفہ کے دن نعمان جگہ میں اللہ تعالیٰ نے اصلاب آدم سے عہد لیا، پس آدم کی پشت سے ان کی ہونے والی تمام اولاد کو نکالا اور اس کو اپنے سامنے پھیلا دیا اور ان سے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا کیوں نہیں، ہم سب آپ کے رب ہونے کی گواہی دیتے ہیں. امام شوکانی فرماتے ہیں کہ یہ عالم ذر کہلاتا ہے، یعنی یہ کہاں ہوا تھا، کس جگہ؟ عالم ذر، یعنی ایک یہ دنیا ہے، ایک آخرت کی دنیا، اور ایک وہ جگہ ہے. اس روایت میں تو وہ عرفہ کے دن نعمان جگہ بتائی گی، لیکن امام شوکانی اس کو عالم ذر کہتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ ایک اور روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی پشت پہ ہاتھ پھیرا اور ان کی نسل سے قیامت تک پیدا ہونے والی روحوں کو اپنے سامنے حاضر کیا، اور ان کو وہ شکل دے دی گئی جو انہیں دنیا میں ملنے والی ہے. اور بعض احادیث کے مطابق ان ارواح کی شکل چیونٹیوں کی سی تھی، یعنی چھوٹی چھوٹی تھی وہ، یعنی وہ جسم چھوٹے تھے. پھر ان ارواح کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اس بھری کائنات کو دیکھ کر بتاؤ کہ یہاں میرے سوا تمہیں کوئی اور پروردگار نظر آتا ہے، اور کیا تمہارا پروردگار میں ہی نہیں؟ تو ان سب ارواح نے مل کر یقین کے ساتھ یہ شہادت دی کہ اے اللہ، صرف تو ہی ہمارا پروردگار ہے. بہرحال کچھ احادیث ترمذی، ابو داؤد، مالک اور مسند احمد میں صحابہ سے منقول ہیں، اور بعض اقوال صحابہ بھی اس کے بارے میں موجود ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ہمیں اس سے غرض نہیں کہ کہاں ہوا اور کیسے ہوا، ہمیں کس سے غرض ہونی چاہیے کہ جو ان آیات میں لکھا ہوا ہے. اور آیت میں کیا لکھا ہوا ہے کہ تیرے رب نے ایک وقت بنی آدم کی ساری اولاد کو پوچھا تھا، ان کی پشتوں سے نکال کر، اور انہیں ان کے اپنے نفس کے خلاف گواہی دلوائی تھی، اور کہا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا کہ آپ ہمارے رب ہیں. اور یہ اس لیے کیا تھا کہ قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں تو اس بات کا پتہ تھا، ماحول کے اثر سے تم اس کو بھول گئے. اس اثر کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف اوقات میں مختلف پیغمبر بھیجے. ٹھیک ہے، یعنی صرف یہ نہیں تھا کہ اس وقت عہد لیا اور اس کے بعد چھوڑ دیا، بلکہ مختلف زمانوں میں مختلف انبیاء اور رسل جو بھیجے، انہوں نے آ کے کیا کیا؟ اسی عہد کو یاد کرایا. او تقولو، یا تم یہ نہ کہو، انما اشرک آباؤنا، کہ ہمارے باپ دادا نے شرک کیا تھا، من قبل، اس سے پہلے، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، اور ہم ان کے بعد ان کی اولاد تھے. افتہلکنا، کیا پھر تو ہلاک کرے گا ہم کو، بما فعل، بوجہ اس کے جو کیا تھا، المبتلون، جھوٹے لوگوں نے، اہل باطل نے. عام طور پر جب مشرکین کو یہ کہا جاتا کہ شرک نہ کرو، یا انہیں توحید کی دعوت دی جاتی، تو وہ کیا کہتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد یہ کرتے تھے، لہٰذا ہم بھی یہی کریں گے، ہم اپنے آباء و اجداد کا طریقہ نہیں چھوڑ سکتے. تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ آباء و اجداد کے طریقے سے پہلے تمہیں ایک اور سبق بھی دیا گیا تھا جو تمہارے دل میں محفوظ ہے، اور تمہارا ضمیر اس کی گواہی دیتا ہے، اور تم اس بات کو مانتے ہو اندر سے کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا کوئی ہے اور وہ ایک ہے، لیکن تم اپنی خواہشات کی پیروی میں
اور اپنے آبا و اجداد کی اندھی تقلید میں شرک کر رہے ہو تو قیامت کے دن اس شرک کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہ ہوگی. تم یہ نہیں کہہ سکو گے کہ ہمارے باپ دادا چونکہ مشرک تھے اور ہم ان کے بعد ان کی اولاد تھے اس لیے ہم بھی شرک کرتے رہے. افتہلکنا، کیا اب تو ہمیں سزا دے گا اس وجہ سے کہ کچھ جھوٹے یا غلط کار لوگوں نے شرک کیا اور ہم نے ان کی پیروی کی. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح ہم تفصیلاً بیان کرتے ہیں آیات کو، وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور تاکہ وہ لوٹ آئیں. کس سے؟ شرک سے، جو کیوں کر رہے ہیں؟ اپنے آبا و اجداد کی اندھی تقلید میں. تو لوٹیں کس سے پھر؟ آبا و اجداد کی پیروی سے. کس چیز کی طرف لوٹیں؟ پیغمبر کی دعوت کی طرف، توحید کے پیغام کی طرف جو ان کو پیغمبر نے آ کر دیا. تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے اس بات کی پہچان کرا دی تھی. یہ بالکل ایسے ہی جیسے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مختلف نام سکھا دیے تھے، پھر فرشتوں کے سامنے وہ پیش کیے گئے، وہ نہیں بتا سکے تو آدم علیہ السلام نے ان کو بتا دیا. یعنی گویا دنیا کی پہچان جس طرح اللہ نے کرائی، وہ اندر نام رکھ دیے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آنے سے پہلے ہمیں اپنی پہچان کرا کے بھیجا، اور پھر اس کے بعد ہمیں یہاں پر مختلف ذرائع سے یعنی پیغمبروں کے ذریعے ہمیں اس عہد کو یاد کرایا گیا. اور اسی لیے ہر پیغمبر نے آ کر ایک ہی سبق بتایا، اور وہ کیا تھا؟ ایک اللہ کی عبادت کرو. اور اسی کے لیے کہا گیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، چونکہ اللہ نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، لہٰذا انہیں پیدا کرنے کے بعد اپنی پہچان بھی کرا دی، وہ ان کے اندر محفوظ کر دی. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے زمین کے اندر مختلف بیج ہوتے ہیں، لیکن زمین خشک ہوتی ہے، وہ اندر موجود ہیں، جو ہی پانی پڑتا ہے، بارش ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ اگ آتے ہیں. اب یہ پہچان اللہ کی ہماری فطرت میں رکھ دی گئی، جیسے وہ احادیث میں نے بتائی. اب کیا ہے؟ وہ اندر موجود ہے. اس کی نشو نما کب ہوگی؟ جب باہر سے دین کی بات یا آسمانی بارش اس پر پڑے گی. تو وہ ایمان کا بیج جو اندر ہڈن ہے، وہ پیغمبروں کی تعلیم سے اگ آتا ہے، نشو نما پاتا ہے، اور انسان خیر اور بھلائی کی طرف لوٹ آتا ہے. واضح؟ اب دیکھیں انسان بھی کیسا عجیب ہے. دنیا میں جب اسے کہا جاتا ہے کہ آبا و اجداد کی پیروی نہ کرو تو وہ اس چیز کو بہت بے ادبی شمار کرتا ہے، اور قیامت کے دن انہی کو وہ مبتلون قرار دے گا کہ یہ تو ان کی غلطی تھی، وہ جھوٹ گھڑ رہے تھے، وہ باطل پرست تھے، ہم تو ان کے پیچھے تھے، تو ان کی سزا ہمیں کیوں مل رہی ہے؟ ڈبل اسٹینڈرڈ. آج اگر کسی کو کہا جائے کہ شرک چھوڑ دو تو وہ کیا کہتے ہیں؟ کیا ہم آبا و اجداد کی پیروی چھوڑ دیں؟ کیا ہمارے آبا و اجداد غلط ہیں؟ کیا وہ گمراہ ہیں؟ ہم ان کو کیوں نہ فالو کریں؟ لیکن اس کے برعکس قیامت کے دن کیا کہیں گے کہ ہمارے باپ دادا نے شرک کیا تھا اور ہم ان کے بعد ان کی اولاد تھے، ان کی نسل تھے، تو بعض باطل پرستوں نے جو غلط کام کیے ان کی بنا پر آپ ہمیں کیوں ہلاک کر رہے ہیں یا عذاب دے رہے ہیں؟ اور ویسے بھی وہاں جا کر سب ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. دنیا میں باہم محبت کرنے والے وہاں ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگیں گے، شدید نفرت کریں گے اور ایک دوسرے کو بلیم کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.